ہوتا ہے شاعر کے لیے. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ نئے لکھنے والے اتنے فنی قواعد میں اپنی بات کہہ بھی پاتے ہیں یا صرف ردیف قافیہ اور زمین ان سے جو کہلواتی ہے اسی کو کہنے کی مشق کرتے رہتے ہیں بیچارے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ ایک فیلڈ میں آئے ہیں، ایک اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو آپ ڈاکٹری باقاعدہ پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے، اس کے اندر پھر اپنا بھی آپ کا کریٹیوٹی تھوڑی سی الگ ہوتی ہے. لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی اپنے آپ کو ساؤنڈ کرنا ضروری ہے. جب آپ ٹیکنیکلی اپنے آپ کو ساؤنڈ کر لیتے ہیں، اپنے الفاظ کے ذخیرے میں بہت اضافہ کر لیتے ہیں اور اس کے محتاج نہیں رہتے، لفظ آپ پہ پابندی نہیں لگاتا، آپ کے قلم کو روکتا نہیں ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ کو اپنے نظریات کے ابلاغ کرنے میں، اس کو آگے بڑھانے میں کوئی مشکل پیش آتی ہوگی. کئی حید کے اعتبار سے کئی چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں. کسی بھی جو خیال جس طرف جا رہا ہو، جیسے آسانی سے بن رہا ہو، آپ اس حید کو لے لیں اور اس میں اپنے خیال کا ابلاغ کر دیں. اچھا، اسی حوالے سے ہم ایک اور بات کرتے ہیں کہ غزل میں ظاہر ہے غزل ہماری شاعری کی مقبول ترین صنف ہے جی، اور لیکن اس پہ اعتراضات بھی سب سے زیادہ ہی ہوتے ہیں. تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو آپ نے بات کی تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ غزل میں جو اس کا ایجاز و اختصار ہے یا ایمائیت ہے یا علامتی اور تجریدی طرز اظہار ہے، وہ ایک عام قاری اور سامع کے لیے تفہیمی ابہام پیدا کر دیتا ہے. آپ کے خیال میں یہ خلا کیسے پر کیا جائے؟ نہیں دیکھیے، تفہیمی ابہام تو میں اس کو نہیں کہوں گا، لیکن ابہام ضرور، اور ابہام ہی غزل کی ایک پسندیدہ خصوصیت ہے کہ وہ ایک شعر سے آپ کئی مطالب نکال لیتے ہیں. مثلا میں اپنے والد عظمت بگرامی کا آپ کو ایک شعر سناؤں گا، اور میں بہت متاثر ہوں، بچپن سے اس شعر سے بہت متاثر ہوں، اور کئی اس کے مفاہیم میرے اوپر روز میں سوچتا ہوں اور اس کے نئے مفاہیم نکلتے ہیں. ایک شعر ہے کہ جلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، جلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں. تو اس میں کیا نہیں ہے؟ اس میں فزکس ہے، اس میں میٹا فزکس ہے، اس میں کیمسٹری ہے، اس میں بائیو کیمسٹری ہے، اس میں فزکس، اس میں کتنے علوم ہیں جن پہ میں اگر لکھنے بیٹھوں تو اس ایک شعر سے کتنے علوم. اس میں ایون آئی ٹی ہے، اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس میں کیا نہیں ہے؟ تو بعض اوقات اچھا یہ ابہامی تو ہے. اگر شعر میں یہ خصوصیت ہوتی کہ وہ صرف یہ بات کہہ کے کہ میں دروازے تک گیا اور واپس آ گیا تو پھر کیا لذت رہ گئی؟ لیکن ایک عام قاری، ایک عام سامع جو یہ سب سمجھ ہی نہیں سکتا، میٹا فزکس اور فزکس اور مختلف جو چیزیں بیچاروں کے لیے آپ نے ابھی نام لیے، تو وہ تو یہ شعر پڑھ کے کہیں گے کیا لکھا ہے بھائی، سمجھ ہی نہیں آ رہا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پھر یہ تفہیمی ابہام معرفت تو آپ کے اپنے علم کے حساب سے ہوتی ہے نا. تو ہم تو عام قاری اور عام سامع کی عام قاری اور ایک عام سامع کو تو آپ کو بڑھانا ہے، اسی کی تو اپروچ کو آپ کو بلند کرنا ہے، اس کی سوچ کو بلند کرنا ہے. ہم عام قاری عام سامع کو کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا شعر نہیں سمجھ پائے گا؟ ہم اس کے سامنے اچھی چیز لائیں گے تو سمجھے گا. آپ کو یہ اچھا پروگرام آیا ہے تو لوگ اس کی طرف راغب ہوئے ہیں، ورنہ اس وقت کوئی ایسا پروگرام بھی آ سکتا تھا جو کہ آج کل وہ ڈسکو کے چل رہے ہیں. دیکھیں آپ نے قاری کو اس قابل سمجھا ہے تو آپ یہ پروگرام لے کر آئی ہیں، اور قبولیت کا اندازہ آپ کو خود ہے. بہت خوب. کلام سنتے ہیں آپ سے تاکہ پھر مزید گفتگو کر سکیں. ایک غزل ہے کہ پھر سجدگی نار کے پہلو نکل آئے، واہ واہ، پھر سجدگی نار کے پہلو نکل آئے، ایک خاک کے پیکر سے جب آنسو نکل آئے. کیا کہیں؟ پھر سجدگی نار کے پہلو نکل آئے، واہ، ایک خاک کے پیکر سے جب آنسو نکل آئے. اور گلچین تیری قسمت میں یہ کلیاں ہیں مگر سن، گلچین تیری قسمت میں یہ کلیاں ہیں مگر سن، کچھ پھوٹ سی جائیں ذرا خوشبو نکل آئے. کیا کہیں؟ گلچین تیری قسمت میں یہ کلیاں ہیں مگر سن، کچھ پھوٹ سی جائیں ذرا خوشبو نکل آئے. اور ایک عشق کے عنوان میں ڈھلنا تھا ہمیں تو، ایک عشق کے عنوان میں ڈھلنا تھا ہمیں تو، کیوں تازہ مضامین منو تو نکل آئے. ایک عشق کے عنوان میں ڈھلنا تھا ہمیں تو، کیوں تازہ مضامین منو تو نکل آئے. اور کیا روز قیامت وہ قیامت سی بپا ہو، کیا روز قیامت وہ قیامت سی بپا ہو، پردہ جو حجابوں کا ہٹے تو نکل آئے. کیا روز قیامت وہ قیامت سی بپا ہو، پردہ جو حجابوں کا ہٹے تو نکل آئے. اور اس شوق کے عشاق اندھیرے تھے قمر تم، اس شوق کے عشاق اندھیرے تھے قمر تم، ایک روز نہیں تھے سو وہ ہر سو نکل آئے. اس شوق کے عشاق اندھیرے تھے قمر تم، ایک روز نہیں تھے سو وہ ہر سو نکل آئے. کیا کہیں؟ پھر سجدگی نار کے پہلو نکل آئے، ایک خاک کے پیکر سے جب آنسو نکل آئے. ایک غزل اور آپ کی نظر کروں گا، ارشاد. کہ بے نیازی بھی عجب اس کی ادا جیسی ہے، بے نیازی بھی عجب اس کی ادا جیسی ہے، اپنے ہی زوم میں رہتی ہے خدا جیسی ہے. بے نیازی بھی عجب اس کی ادا جیسی ہے،
اپنے ہی زوم میں رہتی ہے خدا جیسی ہے، اور مقتل شوق کہیں درد کا زندہ ہے کہیں، مقتل شوق کہیں درد کا زندہ ہے کہیں، دل کی حالت بھی عجب کرب و بلا جیسی ہے۔ کیا کہیں، مقتل شوق کہیں درد کا زندہ ہے کہیں، دل کی حالت بھی عجب کرب و بلا جیسی ہے، اور اس کے لب سے ہی تو نکلی میری خاطر نکلی، اس کے لب سے ہی تو نکلی میری خاطر نکلی، بد دعا بھی کوئی سوچے تو دعا جیسی ہے، اس کے لب سے ہی تو نکلی میری خاطر نکلی، بد دعا بھی کوئی سوچے تو دعا جیسی ہے، اور تم گرفتار پرندوں کی دعا سنتے ہو، تم گرفتار پرندوں کی دعا سنتے ہو، شام میں قید جو بچی کی صدا جیسی ہے، تم گرفتار پرندوں کی صدا، تم گرفتار پرندوں کی دعا سنتے ہو، شام میں قید جو بچی کی صدا جیسی ہے، اور درد میرا بھی نہیں بانٹنے آتا کوئی، درد میرا بھی نہیں بانٹنے آتا کوئی، میری تنہائی بھی سوچو تو خدا جیسی ہے، درد میرا بھی نہیں بانٹنے آتا کوئی، درد میرا بھی نہیں بانٹنے آتا کوئی، میری تنہائی بھی سوچو تو خدا جیسی ہے، بے نیازی بھی عجب اس کی ادا جیسی ہے، اپنے ہی زوم میں رہتی ہے خدا جیسی ہے۔ واہ واہ، کیا کہنا، شکریہ۔ مزید اگر آپ چاہیں تو میں ایک اور غزل ڈھونڈ کے نکال سکتا ہوں میرے لیے۔ نہیں، آپ ڈھونڈنے کی زحمت نہ کیجئے، ہم آپ سے سوال کر لیتے ہیں۔ اچھا، آپ سوال کرنا چاہ رہی، کر لیجیے، میں تو غزل سنا تھا۔ نہیں، ہم آپ سے یہ بات کر لیتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جدید شاعری میں معیار، حسن اور عظمت اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک نئے لکھنے والے یہ کہیے کہ براہ راست زندگی کے عذاب و ثواب، ہمارے معاشرے کے بدلتے تہذیبی رویے، علمی تبدیلیوں اور دیگر جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال ارد گرد، اور جو مسائل درپیش ہوں نئے لکھنے والوں کو، ان کو مکمل طور پر وہ اپنا روحانی تجربہ نہ بنا دیں تو بڑی شاعری نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ کے خیال میں ایسا ہے؟ نہیں، بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور بعض اوقات بہت سارے جو اشعار کہے جا رہے ہوتے ہیں اس کا نتیجہ، وہ نتیجہ ہی ان تجربات کا ہوتے ہیں، اور بڑی شاعری کے لیے ضروری ہے کہ آپ وجدانی طور پہ اور وجدانی طور پہ اور ذہنی طور پہ ان تجربات سے گزر چکے ہوں، چاہے فزیکلی آپ کو کبھی انکاؤنٹر نہ ہوا ہو، لیکن اب نئے لکھنے والوں کی نسبت سے آپ نے بات کی، آ رہے ہیں، اچھا لکھ رہے ہیں، اور میں جیسا سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو میں بڑے رجائیت پسند آدمی تو نہیں ہوں، لیکن شاعری ضرور مجھے رجائیت دے رہی ہے، اور میں پر امید اور اس کی طرف سے بہت ہوپ فل ہوں۔ آپ کے نزدیک ایک کامیاب غزل کے لیے کیا بنیادی لوازمات ہونے چاہیے؟ دیکھیے، آپ کامیاب غزل کے لوازمات ابھی پچھلے سوال میں آپ خود ہی دہرا چکی ہیں، اور وہی سارے لوازمات ایک کامیاب غزل کے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک چیز ہوئی نا؟ جی نہیں، ایک چیز صرف نہیں تھی، بہت ساری چیزیں تھیں۔ ابہام تھا اس کے اندر، اور شاعری کے لیے تجربات تھے، مختلف سوالات میں یہ ایک کامیاب غزل کے سارے انگریڈینٹس آپ بتا چکی ہیں۔ ٹھیک، مطلب اس کے اندر ابہام ہے، اس کے اندر تجربات ہیں، وجدانی تجربات ہیں، اس کے اندر جسمانی تجربات ہیں، اس کے اندر روحانی تجربات ہیں، اور آپ کے جو